इंशाल्लाह बड़े बड़े नाम आएंगे और तगड़े नाम आएंगे। तो इंशाल्लाह आप दुआ रखा करें, दुआ करें, किया करें, अल्लाह मियाँ बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मुश्किल में वाले बड़े लोग होते हैं, तो खोसा साहब यकीनन एक बड़े इंसान हैं। अगर उन्होंने ज्वाइन किया या आगे करेंगे तो वो डेफिनेटली बड़े इंसान हैं। तो मुश्किल में ज्वाइन करो। मुश्किल में हाथ छोड़ने वाले भी जो है ना वो अच्छा सर, भी इस अब पर भाई माइक मुझको इजाज़त हो, अब मैं खोसा साहब की जो है ना पिक्चरें वगैरह अब टिकटॉक पर अपलोड कर दूं, लेट ना हो जाऊं। मसला नहीं है, बिग रिस्पेक्ट भाईजान, आप आ जाएं, जैसे ही आप फ्री होते हैं आप आ जाएं, कोई मसला नहीं है, बिग रिस्पेक्ट। और को सलाम जी, लव बात करें अच्छा, एक बात मैं कहना चाह रहा था कि मैंने पहले एक लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर को, यूके ऋषि सुनक को, पाकिस्तान के हवाले से। पॉइंट वो यही था कि जो लंदन प्लान का जिसका बहुत ज़्यादा तस्करा होता है, जिसकी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें, कि 2017 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी यूके गवर्नमेंट को कहा था कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ, एक्स प्राइम मिनिस्टर, ये कन्विक्टेड है और इसके एसेट्स हैं यूके के अंदर, तो आप इनके एसेट्स को फ्रीज़ करें। मगर गवर्नमेंट ने उस वक्त कुछ नहीं सुना, बस सुनी अनसुनी कर दिया एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात को भी। और फिर यहीं तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने उसके बाद जब 2018 में इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया और इसको सज़ा होगी 10 साल की, तो इसको उन्होंने हार्बर किया, उनको बाकायदा से उसको पनाह दी यहाँ पे, जो इलाज के नाम पर आया था और कई साल तक यहाँ पे रहा। और अब जब वो इस्टेब्लिशमेंट का आकर तारा बनाया गया, तो वो चंद हफ्तों में अपने तमाम केसेस उसके माफ़ हो जाते हैं और वो वापस मुल्क चला जाता है। तो ये बेसिकली वो लंदन प्लान जिसके बारे में इमरान खान साहब ने बारहा तस्करा किया है, तो ये लगता है ये कि लंदन प्लान बहुत सच्चा किस्म का और है, और इसकी वजह से पाकिस्तान में जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और एज ए डेमोक्रेसी, एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ये आप लोगों का मतलब ये एक तरह से धब्बा है यूके के चेहरे के ऊपर। तो इस बात को पार्लियामेंट में उठाना चाहिए। ये एक मैंने लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर को, उसका मुझे कोई जवाब नहीं आया। हालांकि पहले भी मैं फ़लस्तीन के हवाले से लेटर लिखा था, तो वो मुझे आ गया था जवाब, मगर इस लेटर के बारे में अभी तक जवाब नहीं आया। तो अभी मैंने इसी तरह का एक लेटर और लिखा है अपने एमपी को। मेरे 2 एमपीज़ बनते हैं, एक मेरा घर का एमपी बनता है और एक जहाँ पे मेरी शॉप है वहाँ पे। दोनों को मैंने लेटर लिख दिया, पोस्ट भी कर दिया। अभी हो सकता है क्रिसमस के बाद उसका जवाब मुझे मिले। मगर मैं ये चाहता हूँ कि ये लेटर जो है वो एक गूंज की तरह इको करे और लोग भी इसको सेंड करें अपने अपने एमपीज़ को। और उस लेटर के अंदर मैंने ये रिक्वेस्ट किया है कि अगर हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो हमें दूसरों की डेमोक्रेसी में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। और अगर जो इन्वॉल्वमेंट हुई है अंडर द नोज़ एज ए लंदन प्लान, जिसके नतीजे में एक कन्विक्टेड और एक करप्ट प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम पनामा लीक्स में आया था, और आप लोगों के अपने मीडिया ने और सारी दुनिया के मीडिया ने उसको फ्रंट पेज पे छापा था, उस करप्ट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का। तो आज उसी को आपने न सिर्फ हार्बर किया, आपने उसको पनाह दी, फिर आपने उसको प्रॉपरली लॉन्च करवाया। और फिर एक लंदन प्लान के नाम से एक प्लान जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर अरशद शरीफ को भी कत्ल किया गया, और जिसकी वजह से आज एक रिजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए उसको लॉन्च किया जा रहा है। तो क्या ये एक डेमोक्रेसी के लिए जायज़ बात है? अगर ये कॉन्स्पिरेसी है तो इसके बारे में आपने अभी तक इसको काउंटर करने के लिए क्या किया है? क्या ये ओपन डिबेट के लिए ओपन नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर? तो एक तरह से तो मैंने ये पूरी चार्ज शीट सी बना के एक लेटर जो है वो मैंने फ़हीम भाई के साथ भी शेयर किया है। वो मैं चाहता हूँ कि मैं और लोगों के साथ भी उसको शेयर करूँ और लोग उस लेटर को आगे से उसको इको करें और लोगों के साथ, ताकि जितने मैक्सिमम प्राइम मिनिस्टर एमपीज़ हैं, वो चाहे ज़रूरी नहीं है कि इसी कंट्री के हों, यूरोप में भी कोई है तो वो भी वो चीज़ जो है वो इको करे। तो वो लेटर मैं बीएफटी भाई आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे ना अपना नंबर ऊपर से टेक्स्ट कर दें, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइप करना नहीं आता, प्राइवेटली कैसे इसमें जाके नंबर शेयर करते हैं, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे ले लूँगा, तो मैं वो लेटर आपके साथ भी शेयर कर लूँगा।
ابھی کوئی ایک ویڈیو بنا کے تو اس کو میں ویسے بھی ڈال دوں گا, اوپن لیٹر بھی کر دیں گے اس کو, مگر ابھی فی الحال تو وہ لیٹر میں نے پوسٹ ہی کیا ہے. جی زبردست, بہت اچھا آپ کا آئیڈیا ہے. اگر آپ نے واٹس ایپ وہ میسج کرنا ہے تو آپ فہیم بھائی ہیں, ان کو آپ واٹس ایپ کر دیں اور نیچے لکھ لیں کہ بی ایف ٹی کو فارورڈ کر دیں, تو سمجھے وہ مجھے مل جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو انفارچونیٹلی میں اپنا نمبر, میرا نمبر ہے نہیں کسی کے پاس, تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شیئر, ٹھیک ہے, فار ڈفرینٹ ریزن. کیونکہ میں اور او سی بھائی کوئی کام ہم کر رہے ہیں, تو ہم جتنا بیہائنڈ دا سین ہو اتنا آپ سب لوگوں کے لیے بھی اچھا ہے اور ہمارے لیے بھی اچھا ہے. ہم ٹھیک ہے, شیور یو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی پلیز. ٹھیک ہو گیا. میں نے فہیم بھائی کو ویسے بھی شیئر کیا ہوا ہے, تو ٹھیک میں ہو گیا. میسج کے ساتھ میں بھی لکھ دوں گا کہ پلیز کائنڈلی فارورڈ ٹو بی ایف ٹی بھائی. یہ بھائی کہ خالد محمود بھائی کو آپ سینڈ کر دیں, یہاں سے بھی مجھے مل جائے گا. خالد محمود بھائی آئے ہیں, ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں, تو ان کو آپ سینڈ کر دیں, سمجھے مجھے مل جائے گا. ان کو بھی کوئی چیز مجھے آپ سینڈ بالکل کر یہاں دیں. پہ نا اپنا نمبر شیئر کرنا اور آتا نہیں, سمجھ میں نہیں آتی کہ یہاں پہ میسج کرتے کیسے ہیں. مطلب اب میں کمنٹ کروں نا تو سب کو چلا جائے گا. اچھا, وہ آپ فہیم بھائی کو آپ میسج واٹس ایپ میں کر دیں گے, انشاءاللہ مل جائے گا. باقی آپ کی کاوش بڑی اچھی ہے, مانو سسٹر چلی گئی تھی, میں آپ دونوں کو بولوں گا اگر آپ ڈاکومنٹری ایویڈنس آپ اکٹھے کرتے ہیں. لو پاکستان ایک پروجیکٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں, ابھی میں اوپنلی آپ کو کہہ دیتا ہوں, یہ بیہائنڈ دا سین کام چل رہا تھا. تو اگر عمران خان کے 182 کیسز جو ہے نا, ان کی اگر آپ ڈیٹیلز اکٹھی کر سکتے ہیں کہ کون کون سے کیسز میں ان کو پکڑا گیا ہے, پھر ارشد شریف کا کیس, اس کی اگر انفارمیشن آپ کہیں سے لے سکتے, گوگل سے یا جدھر سے بھی, آپ اگر ایک ڈوسیئر بناتے ہیں, دو چار اور بھائی بہنوں کو بھی ہم نے بولا ہوا ہے, تو میں آپ کو کیا کہتے ہیں یورپین پارلیمنٹ کے ارد گرد کا ایڈریس آپ کو دوں گا, وہاں آپ نے سینڈ کرنا ہے. اور ہمارا ایک بھائی ہے, وہ اس کو لے کر یورپین پارلیمنٹ میں سبمٹ کرائے گا انشاءاللہ. انہوں نے یہ کیا کہتے ہیں مانی ہے, کیونکہ ان کی سلام دعا ہے وہاں کے لوکل ایم این اے ایم پی ایز اور میئر سے. تو انشاءاللہ بس صرف یہ کہ ڈوسیئر ہم نے جمع کرنے, جتنا بھی مٹیریل ہو, تو لوگ اس کو ایزی لے رہے ہیں, مگر ہم جو ہے نا اس کو اس صرف عدالت میں لے جانے کے, ہم وہ یورپین پارلیمنٹ میں, اور جب وہ ایک بات ہوگی, آپ کو پتہ ہے 27-30 کنٹریز اس کو ریپریزنٹیشن ہوتی ہے, تو وہ زبردست بات ہوگی. ٹھیک ہے نا. اگر آپ یو کے کی بات کر رہے ہیں یا امریکہ کی, تو یہ دو کنٹری تھی, یہ تو لاڈلے کو پیار شیار کر رہے تھے. ٹھیک ہے, مگر یورپ میں آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کے بعد سے گرین کا بڑا ریولوشن آ رہا ہے. جو گرین پارٹیز ہیں وہ چاہتی ہیں پیس, چاہتی ہیں, وہ اگینسٹ وار ہیں, وہ ڈیموکریسی کے اس فیور میں ہیں, ان کی اسٹرینتھ کم ہوتی ہے. مگر ایز اے ہول یورپین پارلیمنٹ میں ان کی اسٹرینتھ کافی ہے. دیکھو 5 سے یو کے سے ہو گئے, 5 آئرلینڈ سے ہو گئے, 5 فرانس سے ہو گئے, ایز اے ہول ان کے نمبر بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. تو انشاءاللہ ہم ڈیفینیٹلی اس پہ بھی کام کریں کہ ابھی موقع ہے, جس کے پاس خان صاحب کے یہ کیسوں کے اگینسٹ کوئی بھی انفارمیشن ہو, یہ فیور میں یا اگینسٹ میں, تو وہ مٹیریل پیپل آپ اکٹھا کریں جہاں سے بھی آپ, اور وہ ڈاکومنٹ کر کے ہمیں بتائیں. میں آپ لوگوں کو ایڈریس دوں گا, بی ایف ٹی کو بھی آپ نہ بھیجیں, اس ایڈریس پہ آپ نے ڈائریکٹ بھیجنا ہے, اور وہاں سے آپ کو انشاءاللہ اچھی نیوز ملے گی. ہم وہ سارا ڈاکومنٹ لے کے یورپین پارلیمنٹ میں انشاءاللہ جائیں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ لو پاکستان. زبردست. ہم فہیم بھائی کو ہی بیچ میں رکھ لیتے ہیں ہمارے ہب کے طور پہ, تو جتنے آئیڈیاز میرے پاس, جتنی انفارمیشن ہے وہ میں ان کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. ابھی اس لیٹر کے اندر بھی میں نے ایک باتیں کہ ایک ایمنسٹی انٹرنیشنل کا جو رپورٹ تھی اس کا میں نے اس میں ریفرنس ڈالا ہے, آپ کی جس بات میں بالکل لو بھائی, آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, مگر جیسے مانو سسٹر نے بولا تھا کہ یہاں ہونا کچھ نہیں ہے. ریزن بینگ, آپ کو پتہ ہے جو لاڈلا تھا نا, وہ بغیر پاسپورٹ کے, بغیر ویزے کے یہاں پر کتنے مہینے رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے, آپ بزنس خود کرتے ہو, کہ اگر آپ کے بزنس سے کوئی بندہ یا بندی پکڑے جاتے ہیں بغیر ویزے کے, تو آپ کو کتنا فائن ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا اس بات کا. اور جی یہاں پر ایک بندہ, سب کو پتا تھا, پاکستان نے اس کا پاسپورٹ کینسل کر دیا تھا, اس کے پاس ویزا بھی نہیں تھا, پاسپورٹ بھی نہیں تھا, اور وہ صبح سویرے آتا اور جاتا تھا. سب آپ کو پتہ ہے, میں نام نہیں لے رہا, آپ سمجھ گئے ہو میں کس بندے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو دے ہینڈز ان گلو, ہینڈز ان گلو ہیں. دیکھو, مگر ہم نے وہ دروازے کھٹکھٹانے جو پہلے کسی نے نہیں کھٹکھٹائے. تو انشاءاللہ ہم ٹوگیدر, آپ لوگوں کے جذبے کو سلام. ٹھیک ہو گیا میرے بھائی. اب باقی میں اس پہ اگر آپ جائیں, جو پوائنٹ ہم نے کیا تھا, بابا جگنو آپ کا بھی ویلکم, اور خالد محمود بھائی بھی. آپ کو جو میں نے ویڈیو بھیجی تھی, آپ نے دیکھی ہے لو پاکستان کہ نہیں آج صبح؟ ہاں وہ میں نے دیکھی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے 2 سال کی کاوش تھی, تو کافی بھائی, بلکہ رات کو بھی ہم بات کر رہے تھے, کچھ بھائی ان سے ایگری نہیں کرتے, مگر ایونچولی آپ نے دیکھ لیا کہ 2 سال بعد ایونچولی اس کا ریزلٹ آ گیا کہ بھئی وہ جو بینک کی جو پریزیڈنٹ ہے وہ چیخیں ماری ہے کہ پلیز ہم آپ کو
इनाम देते हैं, लॉटरियां देते हैं, प्लीज बैंक के थ्रू भेजो। तो खान साहब क्या कहते थे, मैं इनको रुलाऊंगा। तो यहाँ पर BF टीम को कह रहा है मैं फाइनेंशियली इनको रुलाऊंगा। ठीक है ना, मैंने कमेंट भी आप लोगों को किया था। तो क्या ख्याल है आपका इस पे, अगर थोड़ा सा कमेंट कर दें, फिर खालिद महमूद भाई के पास आएंगे और PTI ऑफिशियल और बाबा जुगनू के पास। जी, लव पाकिस्तान। जी सर, बिल्कुल। इसमें ये तो कमाल हो गया कि अब वो इस हद तक गिर गए हैं कि अब वो कह रहे हैं कि यार हम आपको इनामात देते हैं, इनामी स्कीम है, आप पैसे जो है ना थ्रू बैंकिंग चैनल भेजें। मीन वो उनको पता चल गया है कि अब उनके प्रॉब्लम्स हैं। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है बिफ्टी भाई, एक चीज़ ना, कि पाकिस्तान कोई गरीब मुल्क तो है नहीं, तो प्रॉब्लम इनका ये है कि ये डफर्स हैं और इनके साथ अवाम है नहीं। और ये जो काम जिस तरीके से करना चाहते हैं ना, शॉर्टकट, ये चंद महीनों की प्लानिंग करके, चंद सालों की प्लानिंग करके तो अपने आप को आगे चलाना चाहते हैं, उसमें इनको ज़रूरत बार जो अमाउंट ऑफ डॉलर्स की और होती है, जो लोन्स की सूरत में, IMF की सूरत में और रेमिटेंस की सूरत में इनको इनके पास आते हैं। तो ये बेसिकली वो उन चीज़ों के लिए। और ये कुछ लोग अब हमसे ये सवाल पूछते हैं कि यार इससे हमारी इकॉनमी ख़राब हो जाएगी तो मुल्क ख़राब हो जाएगा। तो मुल्क ने नहीं ख़राब होना, मुल्क बहुत गहरा है, अवाम को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना इससे। इनकी जो अयाशियाँ हैं ना, वो कुछ अरसे के लिए बंद हो जाएंगी। अगर पेट्रोल नहीं आ पाता, मतलब डॉलर्स का आपके अकाउंट कंपनी में फॉरेन रिजर्व्स में होने की फ़ायदा क्या है कि आप पेट्रोल ख़रीद सकते हैं। आप वो आइटम्स जो कि गरीब आदमी तो नहीं ख़रीदता ना, शैम्पू और इस तरीके के बहुत सारे आइटम्स हैं, लग्जरी आइटम्स, जो कि गरीब आदमी तो नहीं खरीदता, अमीर लोग ही खरीदते हैं, वो खरीद सकते हैं। आप वो ऑयल्स खरीद सकते हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं मिलते हैं और वो बाहर से लाने पड़ते हैं। जैतून का तेल वगैरह आपको जो है उधर से ख़रीदना पड़ता है, मलेशिया वगैरह से। इस तरीके से जो चीज़ें आपको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, जो कि अमीर लोगों के लश्के बचके चलाने के काम आती हैं, गाड़ियाँ हो गई, उनकी खाई बंद होती है, उनकी एलसियाँ नहीं खुलेंगी, उनको प्रॉब्लम होती है, इस वजह से उनको डॉलर्स चाहिए। तो अगर हम लोग डॉलर्स रोक भी देना लंबे अरसे के लिए, पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, गरीब आदमी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना चाहिए हमें लोगों का, कि इससे नहीं गरीब लोगों की घर के खर्चे चढ़ना बंद हो जाएंगे या फलाना। वो किसी ने जिसको थोड़े बहुत पैसे किसी को घर में भेजने हैं, वो बिजली के बिल जमा कराने के लिए, वो तो मिनिमम है। ये तो बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टीज़ के अंदर होती हैं, जो कि गाड़ियों के अंदर होती हैं, जो कि मुख्तलिफ बड़ी बड़ी चीज़ों के अंदर होती हैं, एक्सपोर्ट्स होती हैं, ये सारी गेम तो वहाँ पे बराबर होती है। तो उनके लश्के बंद होने वाले, इसलिए इसी चीज़ जबरदस्त। को आपने जो बार बार वीडियो देखी, जी लव भाई, आपने जो वीडियो देखी थी ना, उसके क्रिएटर जो है ना, वो हमारे ये भाई हैं, हमारे शहजादे चांद भाई। बिस्मिल्लाह, वेलकम चांद भाई। आपकी वीडियो पे ही बात हो रही है, आप बिस्मिल्लाह करें, माइक ओपन करें और हम सबको बताएं कि आपका सच्ची मुच्ची दिल खुश हुआ कि नहीं, कि जब हमने आपने सुबह जो वीडियो अपलोड की है। बिस्मिल्लाह चांद भाई। BFT भाई, मैं ना अभी आया हूँ आपकी ब्रॉड पे, तो मुझे नहीं पता था कि मेरी बात हो रही है। लेकिन बहरहाल ओवरऑल सो नाइस ऑफ यू। अगर 18 नेगेटिव महीनों पॉइंट से से हो रही है तो भी थैंक यू, पॉजिटिव हो रही है तो भी थैंक यू। ऑलवेज पॉजिटिव। 18 तो महीनों से हमने जो मिशन लगा था, खान साहब ने बोला था ना, मैं जी, इनको रुलाऊंगा, तो हम इनको हाँ फाइनेंशियली जी रुला रहे हैं। अब आप इस पे बात करें, बिस्मिल्लाह। जी। उस पे वीडियो दो डाली हैं मैंने आज। एक तो स्पेसिफिक उसको स्क्रीनशॉट लगा के डाली है, और एक वो जो बच्ची के साथ उन्होंने बदतमीजी की है उसमें भी उसका जिक्र किया है। वो भी 3-4 घंटे पहले डाली है। वो भी मेरा ख्याल है 1,10,000 बंदों ने देख ली है मेरा ख्याल। तो हम तो पैगाम पहुंचा सकते हैं, बाकी अप टू लोग हैं कि लोग क्या करते हैं। ओवरसीज को प्यार दिया था खान ने, तो मैं चाहता हूँ खान वापस आए ताकि हम उसका प्यार लुटाएं, वापस करें। अभी तो लोग सारे के सारे हमारे खिलाफ ही चल रहे हैं, हमें बंदा तो कह नहीं रहे, फिर हमसे मांग क्यों रहे हैं पैसे। और फिर ये जो स्कीमें मेंशन की जा रही हैं कि 20 अरब रुपए के गिफ्ट दिए जाएंगे, ओ भाई 20 अरब रुपए के गिफ्ट हमें सर में डालने हैं। ये गरीबों में बांटो जो हमें देने हैं। हमने अगर आपको पैसे देने हैं तो आपसे गिफ्ट लेने हैं। हमने अपने घर वालों को पालने हैं, औखे सौखे जैसे तैसे भी है। तो बस रिक्वेस्ट ही है लोगों से, जितने भी सुन रहे हैं, कि यार उतने के भेजो जितनी की ज़रूरत है, लेकिन वो भी रिया शिया के ज़रिए, कोई अंडी शंडी के ज़रिए, लेकिन ये बैंकों में ना जाए पैसे, ताकि वो हैंड टू माउथ हों। तो गरीब आदमी एक्चुअली है ना, जब गरीब इकट्ठे होंगे तभी बात बनेगी, और जो मीडियोकर है वो तो पिस के रह गया ना।
اور امیروں کو فرق نہیں پڑتا. وہ ابھی بھی چاہے ریسٹورنٹ بھرے ہوئے ہیں وہاں وہی مزے چل رہے ہیں جناب، لیکن ان کے پڑے پڑے پیسے بڑھ جاتے ہیں. لیکن ابھی بہت ساری اسکیمیں پیسے نہ بھیجنے کی وجہ سے ڈسٹرب ہوئی ہیں، بہت زیادہ اکانومی بہت ڈاؤن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ تلوے چاٹنے کے لیے امریکہ آئے تھے دوبارہ رپورٹ دینے کے لیے 1 سال کی، جو اس نے 1 سال میں کیا ہے. تو دیکھیں آپ اس پہ بات کریں، رونق ڈالیں آپ، میں تو جو بات کرنی تھی کر دی. راجہ بھائی کی وجہ سے آواز ڈبل ہو رہی ہے میرا خیال، لیکن بہرحال تو ہم کوشش کرتے رہیں گے. بی ایف ٹی بھائی میری ہے نا طبیعت کو اتنی صحیح نہیں ہے ابھی بھی ہے نا 2-3 دن سے، پہلے لیکن میں اتنا کہ بس بتاؤں کہوں گا جتنا. خان تھینک یو. کے لیے دعا کریں. ابھی خالد محمود صاحب انشاءاللہ دعا کریں گے. خالد آپ کی جو ویڈیو تھی میں تو کل بھی دیکھا تھا، تو اللہ میاں آپ کو صحت دے. آج بھی آپ کی ماشاءاللہ بڑی جذباتی تقریر تھی. میں تو نیچے کامنٹ لکھا کہ بی ایف ٹی کا ٹائم بھی جو ہے نا وہ چاند بھائی کو دے دیں. ماشاءاللہ تو اچھا ہوا وہ انہوں نے آپ کو سر وہ کنٹینیو کرنے دیا. کون بگ سا رسپیکٹ، میں بھی گھر میں انٹرویو ہوا تھا تو وہ میں بگ نے بھی شوز رسپیکٹ. بھی نہیں اتارے تھے تو براڈ پہ میں آ گیا، تو بس نہیں نہیں، بگ جو رسپیکٹ، دل بگ سے رسپیکٹ. ہوتی ہے وہ نکال دیتے ہیں. اور اس میں کون سا ہم نے کوئی نمبر لینے کسی سے یا کوئی پیسے لینے ہیں، تو بس استغفراللہ. زبردست، بگ رسپیکٹ. اور یہ ہے کہ ابھی چاند بھائی ابھی ان کو اور بھی ہم رلائیں گے. ہم نے ایک دوسرا بھی فائنینشیل پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ ویری سون آپ کو پتہ چلے گا. ان کو جو ہے نا رگڑا دیں گے. ہم نے تو وہاں ریمیٹس کے علاوہ انویسٹمنٹ زیرو کر دی ہے، اور باقی جو ہے اپلائنسز، گیس، فریج، ٹی وی، واشنگ مشین، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا اس کو بھی زیرو آؤٹ کر رہے ہیں. ہم کیمپین چلا رہے ہیں کہ وہاں پر نہ لیا جائے کپڑے، جوتے، کوئی بھی چیز، بلکہ اسپینڈنگ ہی نہ کی جائے. جیسے آپ کو یاد ہے 9/11 کے بعد نیو یارک میں جارج ڈبلیو بش نے بولا تھا کہ گو اینڈ اسپینڈ منی. یہاں یورپ میں کیا ہوا تھا، یو کے میں خاص کر بائی ون گیٹ ون فری میل شروع ہو گئے تھے. آپ ایک پیزا لیتے ہو دوسرا فری، گورنمنٹ پیسے دیتی تھی. آپ ایک کھانا کھاتے ہو ہوں گورنمنٹ اس کے پیسے دیتی، کیونکہ یہ چاہتے تھے اکانومی رن کرے. تو ہم نے اس کو ریورس انجینئرنگ کی ہے اور ہم اس کے اپوزٹ جا رہے ہیں. جہاں انہوں نے اکانومی کو فارورڈ کیا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو اکانومی جو یہ امیر لوگ چلا رہے ہیں ان کو ریورس پہ لے آئیں. تو انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ جو کیا کہتے ہیں 8 فروری سے پہلے پہلے یہ ان کو اور بھی انشاءاللہ اچھی خبریں انشاءاللہ آئیں گی. جی آپ کنٹینیو کریں، بسم نہیں اللہ. نہیں سوری کرتے رہیں گے. اس پہ ویڈیوز ڈالتا رہوں گا میں باقاعدگی کے ساتھ، اور میری کوشش رہے گی کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو نیو ایئر منانا ہے آپ نے اس پہ بھی کوئی شاپنگ نہیں کرنی، اور بھی مطلب شاپنگ آپ نے کرنی نہیں ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ یار، آپ پرانے کپڑے پہن لو، خدا کا واسطہ ہے، جانے دو یہ پنگوں کو، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. باقی جو میرے مالک کو منظور ہوا، ہمیں تو خان باہر چاہیے یار، مجھے تو خان جو نا وہ باہر چاہیے. جب تک وہ باہر نہیں آتا کچھ چینج ہوتا دکھائی نہیں دے رہا مجھے، یقین کریں. خان کے بغیر تو بالکل ہی سونا سونا ہے سب کچھ، ایسے جیسے آپ کی نئی نئی مشوق ہو تو وہ آپ سے جدا ہو جائے. خان اگر ہے تو سب کچھ اچھا لگ رہا ہے، خان نہیں ہے تو پاکستان میں نا مجھے تو کوئی چارم دکھائی نہیں دیتا، یقین کریں کسی قسم کا بھی. ٹرالی نکالنا ہے اس کا تھوڑا سا اس طرح آرام سے اب باہر آ اچھا، جائے پلیز تھوڑا فون کر دیں. مائک کو آپ ناصر میوٹ بھائی، کر لیں پلیز. اچھا شان بھائی، تھوڑی سی سیریس یہ جو انفارمیشن ہے. بھی بھائی مصروف ہے اگر اس کا میوٹ ہو جائے تو بہتر ہے. نیچے ناصر بھائی آئے ہیں تو ان کو لے لیں چاہے پلیز اگر چاہتے. ناصر بھائی ویلکم. ابھی لیں. بسم اللہ بسم اللہ. بی ایف ٹی بھائی میں چلا جاتا ہوں، مجھے صرف ایک چھوٹی سی بات خالی ایڈ کرنی ہے. جگہ ہے وہ لگ بھگ بیٹھو، جگہ ہے، جگہ ہے. ہاں چاند بھائی کو بات کرنی تھی، آپ بیٹھے نہیں، جگہ ہے ہمارے پاس. بسم اللہ. جی چاند بھائی آپ کنٹینیو کریں. بات یہ لیو بھائی کو بات کرنے دیں پہلے نا، انہوں نے جانا ہے کہیں، میرا خیال وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں جانا ہے تو انہیں بات کرنے دیں. آپ کا لو بھائی کنٹینیو. جی لو بھائی کنٹینیو. بسم اللہ بسم اللہ. لو ہے یہ لیو ہے، لو سوری. جی لو پاکستان سر. چاند بھائی کی جی تقریر جی سن سر. کے تو آنسو ہمارے بھی نکل آئے تھے. یقین مانے دل کی باتیں کر رہے تھے، جو دل تھا نا وہ بول رہے تھے. جو ہمارے دل رو رہے ہیں نا وہ چاند بھائی کی زبان سے ان کے آنسو ٹپک رہے تھے. تو اس وقت تو میں بھی بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا جب چاند بھائی بات کر رہے تھے. تو اینی وے ہمارے تو خواب ٹوٹ گئے نا، ہمارے تو خواب ٹوٹ گئے. تو خیر میں لمبی بات نہیں کرتا، میں صرف یہ ایک بات بی ایف ٹی بھائی کی وہ آگے کروں کہ یہ جو پارک ویو والے نہیں تھے اپنے، جو کہ ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، تو اس میں میرا بھی ایک پلاٹ تھا، میں نے لیا تھا، وہ میں نے نقصان میں بیچا. جب سے یہ خان صاحب کی حکومت گرائی تو میں نے کہا یار لعنت ہے ایسے بندے کی پراپرٹی تو لینی نہیں، واپس لے لی.
وہ میں نے واپس بھیج دی فائل. تو مجھے ابھی وہ ان کی طرف سے ای میلز اور میلز اور میسیجز پہ میسیجز آ رہے ہیں, کہتے ہیں 50% آپ پیمنٹ کر دیں اور 50% پیمنٹ کے اوپر آپ کو پلاٹ کا قبضہ دے دیں, اگلے دن ہی آپ اس پہ کنسٹرکشن شروع. مطلب وہ پہلے جو تھے وہ 100% پیمنٹ کے بعد بھی 3-6 مہینے روک کے تو آپ کو پلاٹ کا قبضہ نہیں دے پا رہے تھے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 50% پیمنٹ دے دیں تو قبضہ لے لیں. مطلب اس حد تک ان کی جو نا حالت خراب ہوئی ہوئی ہے, ٹائٹ ہوئی ہوئی ہے. نہیں, ہم نے سر اس پہ بڑا ورک کیا ہے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اس کو ڈیمیج کریں گے اس حساب سے کہ یہ نا کم از کم غریبوں کے لیے یہ سارا کچھ, امیر تو روٹی کھا ہی رہا ہے, چنچی والے کے لیے مسائل ہے, چھوٹے لوگوں کے لیے مسائل ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نظر بھائی نے ایک ویڈیو ڈالی تھی, مجھے وہ ان کا کنسیپٹ بڑا اچھا لگا تھا. تو میری ویڈیو کو لے کے انہوں نے اس پہ بات کی تھی, لیکن وہ شاید اتنی وائرل نہیں ہوئی, پتہ نہیں یہ کیا چکر ہے. لیکن میں نظر بھائی سے دوبارہ کہوں گا پھر اس پہ ویڈیو ڈالیں گے کہ 2 شرطوں پہ ہم آپ کو نا آپ کو پیسے دیتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں نا اپنا یہ آرمی والے ہیں یا جو بھی واٹ ایور جتنے بھی کمینے لوگ ہیں, ان کو جتنے پیسے چاہیے $20 بلین چاہیے تو خان کو ریلیز کر دیں, خان آ کے پی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیں تو ہم اس کو ہاف پیمنٹ کر دیتے ہیں پاکستان کو, ٹھیک ہے. اور بعد میں الیکشن فیئر کروائیں اور اس کے بعد خان وزیر اعظم بن جاتا ہے, خان دوبارہ آ کے پی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہے کہ باقی کے پیسے بھیج دو, باقی کے بھی 10 بلین ہم اس کو کر کے دیتے ہیں اکٹھے اور پاکستان کو سٹیبل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس پہ فل کمپین چلائیں گے. اور مجھے نہیں لگتا کہ اوورسیز میں کوئی, شاید 2-3% 1% لوگ ہوں گے جو کمینے سے ہیں, جو جن کی چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں, ورنہ تو میرے جیسا آدمی بھی کڈنی بھی نکال کے بیچ کے پیسے بھیج دے گا, خدا کی قسم مسئلہ کوئی نہیں ہے. جتنے جو کہ ہوئے وہ کوشش کریں گے کہ ہم لازمی بھیجیں. اور خان نے جب بھی کبھی آپ کو پتہ ہے براڈ کی ہے تو اس کو تو اربوں ہو جاتے ہیں منٹوں میں, تو وہ کہے گا تو بہت بلینئر بیٹھے ہیں جو بہت کچھ بھیج سکتے ہیں پاکستان میں. لیکن سب سے پہلے خان, نہیں تو پیسے بھیجنے بند, نو وے سر, کوئی اور چارہ نہیں ہے کیونکہ ان گندے بندوں کو دینے کا فائدہ نہیں ہے. اور خان اللہ نہ کرے کہ اس کو کچھ ہو جائے, میری جان بھی اس کو لگ جائے. اگر خان نہیں ہوتا تو اس کے بعد کوئی بندہ دکھائی نہیں دیتا نا یار, ہر بندہ تو بھاگ گیا ہے. ایون کہ فیاض الحسن چوہان اتنے دروشی پڑا کرتا تھا خان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. مجھے تو اپنے آپ سے نفرت ہونی شروع ہو گئی ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں یار, کس بات پہ یقین کریں ہم یار, فار گاڈ سیک یار. مطلب یہ آپ اپنے آپ کے فائدے اٹھانے کے لیے, لیوش لائف گزارنے کے لیے آپ دروشی کو بھی بیچے جا رہے ہیں, آپ مطلب آپ کچھ بھی بیچی جا رہے ہیں یار. مطلب جتنے بھی مولانا ہیں ان کی سب کی براڈیں چل رہی ہیں. وہ مولانا کوئی بھی رینج روور کے بغیر آ ہی نہیں رہا, سارے مطلب فارچونر کے مالک بن گئے ہیں. اور جو مرید ہیں ان کے وہ بیچارے ریڈی لگاتے ہیں, پیسے کما کے ان کو دے آتے ہیں. تو زندگی پتہ نہیں کدھر کو لے کے جا رہی ہے. لیکن ٹرائی کریں گے, اور ویڈیوز ڈالوں گا اس پہ تاکہ پاکستان کو نا ریمیٹنس کم سے کم جائے. جی آپ دیں, ٹائم دیں جس کو بھی چاہیے. ناصر بھائی آئے ہیں. السلام علیکم جی. چاند بھائی کیا حال ہے, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی ناصر بھائی, میں تو پہنوں بس پوری ان انسٹال کر کے اپڈیٹ کر کے پھر لائیو آیا. میں تو ایسا یا بڑو پیا. ہاں وہ اچھا کچھ جی, لائیو کی پرابلم آ رہی ہیں, کچھ براڈ پرابلم آ رہی ہیں کہ بندہ لیندے نال ہی ڈگ پیندا, آ رہی ہیں نال پرابلم. ہی ڈگ پہ میں تو ہوں اپڈیٹ کر کے تو میں دوبارہ, میرے تو لائیو دی آپشن ہی ختم ہو گئی تھی. اچھا تے میں اچھا ہوں دوبارہ انہوں اپڈیٹ کر. بالکل جی چاند بھائی جو بات کر رہے ہیں, خان پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے. اگر اس نے ایک بات کی تھی کہ اگر بات میرے اکیلے کی ہوتی تو شاید میں ڈیل کرتا, کچھ بھی کرتا, اور میرے لیے بڑا آسان تھا کہ میں ملک سے باہر چلا جاتا. میں اگر ادھر بیٹھا ہوں, میں اپنے ملک کے لیے بیٹھا ہوں, اپنی قوم کے لیے بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے. اور خان کو اس بات کا بھی 100% یقین ہے کہ میری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے, ٹھیک ہے. اور آپ لوگ جو جی اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہیں, یقین کریں میں یہ وہ الفاظ ہیں جو میں نے خان کے سامنے بیٹھ کے خان سے سنے تھے. وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اوورسیز پاکستانی, وہ اکیلا یہ نہیں کہتا اوورسیز, وہ ساتھ میرے بھی لگاتا ہے, ٹھیک ہے. میرے اوورسیز پاکستانی ایک بات, اور دوسری بات یہ کہتا ہے یہ میرا سب سے بڑا اثاثہ ہے.
آپ بلیو کریں ایسے یہ خان کے الفاظ ہیں اوورسیز پاکستانی کے لیے. دیکھیں وہ واحد انسان تھا, وہ واحد پولیٹیشین تھا, وہ واحد سیاستدان تھا. خیر پولیٹیشین تو اس کے نام کے ساتھ لگانا میں کہتا ہوں کہ نہیں سر وہ ویسے لیڈر ہے, پولیٹیشین تھوڑی ہے وہ. لیڈر ہے وہ اس کی توہین ہے کہ اس کے نام کے ساتھ پولیٹیشین لگایا جائے. وہ لیڈر ہے لیڈنگ فرام دا فرنٹ, ٹھیک ہے, وہ لیڈر ہے. اور اس نے وہ واحد لیڈر تھا جس نے اوورسیز پاکستانی کو اس کا حق دیا, اس کو اس کی اہمیت دی. اور اوورسیز پاکستانی نے بھی ہمیشہ اس کی کال پر, اس کی آواز پر لبیک کہا. اس نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا بولا تو اوورسیز پاکستانیوں نے بھر دیا اس کو بھی. یار کیا تھا, ہمارے خان نے کہا وجہ کیا ہے کہ ہم سب کو بلیو ہے کہ یار بندہ ایماندار ہے, یہ ہمارے بچوں کی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے, یہ ہمارے ملک کے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. اور ہر بندے نے اس بات کی اس کی آواز پر لبیک کہا. میں ایک چھوٹی سی بات ایک اور کروں گا کہ دیکھیں آپ لوگ اوورسیز بیٹھے ہیں, پاکستان میں حکمران کوئی آئے یا کوئی جائے, آپ کا نہ تو ڈیلی روٹین پہ کوئی فرق پڑتا ہے, نہ تو آپ کے کوئی کاروبار پہ فرق پڑتا ہے, نہ تو آپ کے کسی اسٹیٹس پہ فرق پڑتا ہے. لیکن دنیا کی نظر میں آپ کا جو اسٹیٹس, آپ کا جو ہے نا امیج, وہ فرق پڑتا ہے. پیچھے خان تھا نا آپ کے ملک کا پرائم منسٹر, آپ سر اونچا اٹھا کے چلتے تھے اور لوگ بھی بتاتے تھے کہ یار یہ پرائم منسٹر عمران خان ہے ان کے ملک کا, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے یہ چیز فیل بھی کی ہوگی. جیسے عمران خان ریپلیس ہوا, لوگ آپ کو ایسے دیکھتے ہوں گے کہ یار انہوں نے ملک دا جڑا لیڈر ہے نا چور ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے یہ چیز ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے یہ چیز فیل کی ہوگی, ٹھیک ہے. تو پورا پاکستان عمران خان کے لیے دعا گو ہے, ہم پاکستان کے لیے دعا گو ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا لیڈر آئے گا, میرا لیڈر اپنے ڈیزگنیشن پر واپس آئے گا, اور میرا لیڈر انشاءاللہ تعالیٰ آ کے پاکستان کو سیدھے راستے پر چلائے گا. تھینک یو سو مچ جی. بھائی ہم یہ نا یہ تھینک یو ناصر یار. 18 مہینے سے 2 سال سے ہم یہ کیمپین چلا رہے تھے ریمیٹنس کو زیرو. زیادہ تر لوگ سمجھتے تھے کہ بی ایف ٹی نا کوئی اونگی بونگی مار رہا ہے. ہمارے اپنے بھی دوست, ہم گفٹر وغیرہ ہیں, ہم سب نے وہاں پر اس کو کیا, پھر ہم نے اس کو کیمپین کو چلایا. تو ایون کل تک لوگ جو تھے نا یہاں پر تھوڑے ڈس ایگریمنٹ ہو گئے تھے کہ بھائی کیا ہوگا, یہ ہوگا. ہم نے ایک اور کیمپین چلائی ہے, انشاءاللہ آپ بولو گے. وہ خان صاحب کہتے تھے نا میں ان کو رلاؤں گا, تو ہم ان کو فائنینشلی رلا رہے ہیں. 2-3 چیزیں پائپ لائن میں ہیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی یہ کریں نا, دیکھو ڈنڈے ڈنڈے تو ہمارے پاس ہیں نہیں جو اوورسیز ہیں, وہ فائنینشلی اسکویز کر سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ 2 اور پلان ہیں, آلریڈی وہ ان سسٹم میں ہیں, تو آپ دیکھیں گے. اور یہ مجبوری کی وجہ سے دیکھو انشاءاللہ جی, انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہمت دے, طاقت دے, بس آپ اور دعا کیا انشاءاللہ کریں تعالیٰ ہمارے لیے, آپ دعا انشاءاللہ کیا تعالیٰ کریں. ہم دیکھو آئی ایم ایف سے یہ 1-2 بلین لینے کے لیے نا, جو مروت صاحب کہتے ہیں ناک پہ لکیریں کھینچتے ہیں, اور ہم ان کو 32 بلین خان صاحب کے ٹائم پہ دیا تھا, پھر 22, ابھی بھی 19 بلین ہے. اس کو انشاءاللہ ہم سکویز کریں گے کہ اس کو ہم 17 پہ لے آئیں, اور اس سے بھی انشاءاللہ کم جتنا ہو سکتا ہے انشاءاللہ. تو ہماری کیا کہتے ہیں کوشش یہی ہے. اور باقی کیا کہتے ہیں آپ کے لیے بھی چانس بھائی. نیچے ایک سوری بی ایف ٹی بھائی, یہ طارق بٹ صاحب, ان کو کوئی بات آئی ہوئی ہے بہت گہری, ان کو لے لیں, کال کیے جا ابھی رہے لے ہیں, تو لیتے ان کو ہیں, لے ابھی لیں, لیتے ہیں, ابھی ان لیتے کی ہیں. سن طارق لیں صاحب تاکہ شاید کوئی اچھی بات کر جائیں. جی طارق ویلکم بھائی جی مائک طارق آپ کو بھائی. ڈائریکٹ دیتے ہیں. طارق بھائی آپ مائک کھولیں, آپ کو ڈائریکٹ دیتے ہیں. بسم اللہ ہاں جی السلام علیکم جی. بسم اللہ بسم وسلام اللہ. جی. السلام. چاند بھائی پہلے تے جان دی پناہ نہیں چاہیے. لو یو سر. میں سر تاں پوچھنا سی, دوست 2 کو بیٹھے نے, وہ پوچھتے پے نے کہ جڑا کل جلسہ آوے تے اندے وچ کیویں یعنی کہ ایڈ ہونا وے, دا یہ کی بی ایف طریقہ ٹی کار بھائی ہے. دسن گے, مینوں نہیں یہ بارے چ کوئی بھی پتا اچھا جی کدا جی ایڈ ہونا. اچھا یہ وہ چٹا صاحب ہیں, چٹا صاحب کو میں لیتا ہوں 1 منٹ. آپ چاند کی بات کریں, میں چٹا صاحب کو اٹھاتا ہوں, تو پھر کیا کہتے ہیں اس کا ایک ساتھ ہی جواب دے دیتے ہیں. آپ مین ٹائم آپ بات کریں. جی جی بٹ صاحب, وہ مطلب یہ سارے علاقے چ علیحدہ براڈاں کھلیاں ہوਣگੀਆਂ, لیکن کوئی جوائنٹ سسٹم ہوਏਗਾ میرا خیال کہ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਰਾਡ ਤੇ ਜਾ ਸਕੋਗੇ. ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ چٹا صاحب ਸਿਸਟਮ اگر ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ چٹا صاحب ਬਾਰੇ اگر ਚ آپ ਯਕੀਨ. میری چٹا صاحب اگر آواز سن رہے ہیں آپ اوپر آ جائیں. جی آ گئے, بسم اللہ. چٹا جی آ صاحب گئے چٹا بھائی, آ گئے. اچھا السلام جی علیکم. وعلیکم السلام. چٹا بھائی آپ وعلیکم السلام جی. کوئی ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ میں جواب دوں. جی چٹا بھائی, کل کے جو ہمارا کنونشن ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے چٹا بھائی؟ انفارمیشن ہے کہ میں دے دوں انفارمیشن؟ نہیں کوئی انفارمیشن نہیں, بلکہ کہ ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں. چاند بھائی سے ڈسکس کی اس کے اباؤٹ, لیکن کسی بندے نے کوئی شیئر نہیں کی ابھی تک. جی آپ میں بتائیں. بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں سب بھائیوں کو جو نیچے بھی سن رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ سب لوگ ڈبل ٹیپ کریں ہوسٹ کی اسکرین پہ, کم از کم 10 بار آپ ڈبل ٹیپ کریں, اور 1-2 بھائی بہنوں کو یہ لائیو شیئر کریں. ٹھیک ہو گیا, یہ تو ہو گیا سب سے پہلے کام. اچھا طارق بھائی, دوسری بات کیا ہے
کہ یہ جو ہے نا امریکہ سے PTI آفیشل جو ہیں ہماری جو ٹیم ہے سوشل میڈیا کی وہ امریکہ سے چلا رہے ہیں اور پھر ہمارا لنک جو ہے UK کے سے آتے ہیں. تو یہ ایک ٹرائل ہے, انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا تو پھر آگے چل کے بھی چلیں گے. پلیز سب لوگ مائک کو میوٹ کر دیں, ٹھیک ہو گیا طارق بھائی؟ اچھا, تو یہاں سے ہمارے UK میں 12 ریجن ہیں, سمجھے آپ, ہم نے UK کو PTI نے 12 صوبوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں سے ہم 8 صوبوں سے ہم لائیو آئیں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس 8 صوبے ہیں, وہاں سے ہم لائیو آئیں گے اور ہر صوبے میں ہم نے مطلب ہم صوبہ کہہ لیتے ہیں, ہم نے ریجن بنائے ہوئے, وہاں سے ہم نے بڑی بڑی اسکرینیں لگائی ہوئی ہیں. وہاں پر عورتیں بھی ہوں گی, بچے بھی ہوں گے, جیسے سیلیبریشن کا سما ہوگا اور اس میں جناب لائیو دکھایا جائے گا اور یہ اسکریننگ ہوگی. کچھ آپ کے جو لیڈران ہیں جو آپ نے دیکھے نہیں ہوں گے, جو اوبیسی انڈر گراؤنڈ ہے فار وٹ ایور ریزن, آپ لوگوں کو پتہ ہے, تو ان کی بھی باتیں ہوں گی. ایک کوشچن آنسر سیشن نہیں ہوگا, ادھر سے باتیں آ رہی ہوں گی, ہم بیٹھ کے سنیں گے. جیسے عمران خان کا جلسہ نہیں ہوتا کہ آپ باتیں کر رہے ہو, وہ باتیں کریں گے, ہم سنیں گے. تو یہاں پر ڈفرینٹ ریجن سے ہوگا. ہم کیا کریں گے, ہمیں یہاں ایک فہیم صاحب ہیں, ان کے پاس لنک ہے, وہ ہمیں لنک دیں گے. تو میرے خیال سے ایک لنک پہ, اب جیسے ہم یہاں 8 بندے بیٹھے ہیں تو ہم اپنی طرف سے لائیو میں ہوں گے اور ہم 8 سیٹیں. ایگزامپل میں چاند بھائی کو ایک اپنے لائیو پہ اٹھاتا ہوں, جیسے ابھی آپ بیٹھے ہو, پھر چاند بھائی اپنی براڈ سے جس مرضی جگہ پہ کتنے بندوں کو اٹھاتے ہیں گراتے ہیں, تو ایک قسم کا ان کا ہو جائے گا. ایک چھوٹا سا ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا, یہاں مروت صاحب آئے تھے, چاند بھائی کو شاید پتہ ہو, تو فہیم بھائی نے اپنا موبائل وہاں رکھا ہوا تھا, وہ لائیو ٹرانسمیشن چل رہی تھی اور ہم نے یہاں پر 8 لوگوں کو اٹھایا تھا. اس میں 3 ہوسٹ تھے جو اپنی لائیو سٹریمنگ کر رہے تھے اپنے علاقے میں. تو یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے, انشاءاللہ دعا کریں کہ کامیاب ہو. اگر یہ ہوتا ہے تو پھر اس کو آگے ہم لے کر جائیں گے. جی طارق بھائی, آئی ہوپ میں نے آپ کا آنسر کر دیا ہے. جی طارق بھائی. سر بہت شکریہ, میں سن لیا وے. لو اپنا چاند بھائی, بہت مہربانی سر. ٹھیک ہو گیا, تو آپ لوگ ڈائریکٹ اس کو جوائن نہیں کر سکتے, اس میں صرف یہ جو بڑے آفیشل ہیں, کیونکہ وہ لمیٹیشن ہے نا, تو وہ لنک دیں گے. یہ کلاؤڈ پہ چل رہا ہے, تو انشاءاللہ ہوگا نیکسٹ ٹائم. اگر یہ کامیاب ہوگا تو پھر اور لوگوں کو بھی اس میں کیا کہتے ہیں اندر لے کر آئیں گے. رائٹ ناؤ یہ ہے کہ لمیٹڈ اس کے سیٹیں ہوں گی اور مینلی یہ آفیشل کے پاس ہوگا, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں فہیم بھائی ہیں آپ کے USA سے جو آفیشل ہوں گے, جی سمجھ آ جی جی, چلو سر ٹھیک ہے. میرا جڑا آنسر سی اوندا جواب مل گیا. چٹھا صاحب بہت مہربانی سر, تہاڈیاں ویڈیو دیکھی دیاں نے ماشاءاللہ. اچھا ایک کام چاند بھائی تسی بھی طارق بھائی, چھوٹی سی ریکویسٹ, اس کو آپ پروموٹ کرو. میرے پیج پہ لگا ہوا ہے یا PTI کے آفیشیل پیج پہ بھی جاؤ گے جی. نا, وہاں چٹھا صاحب واقعی ایک کی آندے نے دلیر انسان نے ویڈیو دیکھی دیاں نے. پورے جڑے کہندے نا بھائیے, یعنی کہ جٹ زمیندار بندے نے. کوئی تھینک جناب یو سو مچ ਵੀਰ ਜੀ. جو پنجابی ਵੀਰ دی ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ BFT, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ جی ਹੈਲਪ ਕਰੋ جی ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੇ ਚ جی اچھا سمجھ. جی دیکھو طارق بھائی, یہ جی بہت چھوٹا سا ٹائم تھا, ٹھیک ہے نا. اچھان بھائی ویری گڈ, تھینک یو. اچھا چھوٹا سا ٹائم ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو پروموٹ کریں. واٹس ایپ گروپ میں جو بھی آپ کے گروپس ہیں اس میں آپ پروموٹ کریں, ٹھیک ہے نا. تو جتنے زیادہ لوگ بیٹھیں گے, ایز اے ون آف ہے, کمپنی بھی اس کو دیکھ رہی ہوگی, باقی پارٹیاں بھی دیکھ رہی ہوگی, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آپ ایسے سکسیسفل بٹائیں. اوپر آپ دیکھ رہے ہیں نا 44 نمبر لکھا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ 44,000 ہو. ہم چاہتے ہیں جب جلسہ ہوگا یہ 4 لاکھ ہو, ٹھیک ہے نا, 4 ملین ہو. تو اس لیے آپ لوگوں نے وہ آنا ہے, جتنے لوگ آ سکتے ہیں, اور یہ ہر فارمیٹ پہ ہوگا. جتنے بھی فارمیٹ ہیں نا, ایک قسم کا ہم ٹک ٹاک, ٹویٹر, فیس بک, یوٹیوب, جو آپ دیں گے. یہاں سے ہمارے نظر بھائی ہیں, وہ یوٹیوب پہ لائیو ہوں گے. فہیم بھائی یوٹیوب پہ لائیو ہوں گے. یہ اپنے عابد بھائی جن کی براڈ پہ آپ بیٹھے ہو, یہ بھی لائیو ہوں گے یوٹیوب پہ, یہاں ٹک ٹاک پہ. تو ہم کوشش کریں گے جتنے فارمیٹ ہمارے پاس ہے نا, سب ہم لائیو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے. BFT بھائی, مطلب اگر اسی ٹائم پہ ہم اپنی براڈ آن کرتے ہیں, چٹھا بھائی اپنی براڈ آن کرتے ہیں, تو وہاں سے یہ دکھایا جا سکے گا؟ میں کوشش کروں گا کہ فہیم بھائی کو بولوں, خالد محمود ان کے ساتھ ہوں گے, کہ وہ اپنا, جیسے یاد ہے مروت صاحب کا, ادھر وہ آن کریں گے اپنی لائیو, اور اس میں سے ایک سیٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں, سے اب چاند بھائی کو, جیسے ابھی 8 کرسی ہے نا, ایک کرسی میں آپ کو دیتا ہوں, تو آپ اپنی لائیو آن کر لو اور وہ آپ لائیو دکھا رہے ہوگے. وہ انٹرنیٹ پہ بھی وہ آپ نے دیکھیں, میں آ جاؤں گا, لیکن آپ نے کرسی چٹھا صاحب کو دینی ہے, جو نہیں مرضی کوئی مجھے مسئلہ نہیں نہیں ہے, دینی. آپ ہی لے لو, آپ ہی لے آپ لو. نہیں, آپ سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک آپ کی اور کرسی, میری ایک ہی جی ہے. 8 کرسیاں ہوں گی نا, تو وہ ہم روٹیٹ کر دیں گے. جیسے عابد بھائی وہاں لائیو بیٹھ گئے, ایک کرسی, تو جس کو مرضی دینی ہے ابھی وہ لائیو سٹریم پہ کریں. فہیم بھائی کا تھوڑا سا ٹھیک بہت ہے. ہی کریٹو قسم کا آئیڈیا ہے, وہ میری سمجھ سے تھوڑا سا باہر ہے, میں اتنا ٹیکٹیکل بندہ نہیں ہوں, تو وہ تو چلے BFT پہ میں ایک منٹ. بسم اللہ. السلام علیکم, ویلکم سر چٹھا بھائی تے چاند بھائی.
ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ جی ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੌਰੀ ਤੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ ਫਿਰ اوکے اللہ جی حوالے طارق بھائی ਨੂੰ ਲਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਹ, ਜੀ ਇਨ- ਸਰ ਆਬਦ ਭਾਈ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਚੱਠਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਮ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਾ ਮੇਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਤੂਫਾਨ ਹਰੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਅਕੀਲ ਭਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੱਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਵਾਂਗਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। चट्टा भाई ਅਸੀਂ चांद ਮੀਟਿੰਗ भाई ਜੋੜ को ਕੇ ਆਵਣ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋੜ ਕੇ ਆਵਣ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੱਲ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵਾਲਾ। पाकिस्तानी टाइम 9 PM, पाकिस्तानी टाइम 9 PM। 9 PM ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਠੀਕ हाँ ਹੋ जी। ਗਿਆ। और बाकी चट्टा भाई आप कह रहे हो ना कि चांद भाई को, चांद भाई जो है ना वो इतना प्यार मोहब्बत करते हैं इनको, जब मैंने कोई वीडियो बोला है ना, ये शहजादा 2 मिनट नहीं लगाता, उसी वक्त एक दिन यहाँ लाइव पे बैठा था, कहता है मैं जाके बनाता हूँ। तो इस शहजादे को तो सलाम देना चाहिए, बिग रिस्पेक्ट चांद बिल्कुल भाई। बिल्कुल। इनकी तबीयत भी ये नहीं ठीक है, इनकी सेहत के लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला इनको सेहत नहीं मुझे तंदुरुस्ती दे। बाकियों का नहीं पता, मगर हमसे तो ये ज्यादा प्यार करते हैं। मैंने जब जब इनको तंदुरुस्ती दे चांद भाई को। और चांद भाई कल टाइम से मेडिसिन भी ले लीजिएगा फिर आपको सीट पर बिठाना है ये ना, और जब सीट पर बिठाएं फिर आप बोले मैं मेडिसिन खाने जा रहा हूँ। चांद भाई तो एक्स्ट्रा प्यार हम करते हैं सब मुझे। चांद भाई के जोन से ना वो उनकी ब्रॉड पे देखेंगे इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह देखो ताला। लोगों का मुझे पता अल्लाह। नहीं है, मगर मैंने जब जब चांद चांद भाई भाई को कोई रिक्वेस्ट चांद भाई अस्सलाम वालेकुम जनाब, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ਜ਼ਬਰਦਸਤ जी ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜੀ ਚਾਸ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਚੌਧਰੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਤਰਦੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟ ਦੇਈਦੀਆਂ ਵਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। मैं तो स्पैशली एप्रीशिएट करना चांद भाई ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਨੇ ਸੇਬੀ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੂਨ ਇਹ ਹੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੂਨ ਮੇਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਨੇ, ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੱਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਬਾ ਜੁਗਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਡੀ ਟੂਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਟੂਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੋਣੀ ਜਿਉਣੀ। जबरदस्त। करने की अच्छा, हमारे जरूरत नहीं है। औरंगजेब भाई हैं, मैं औरंगजेब भाई ये गल्फ में होते हैं, तो बिल्कुल जिन्होंने इनको फॉलो नहीं किया सब लोग औरंगजेब भाई को फॉलो करें। तो ये पीटीआई के क्या कहते हैं गल्फ रीजन के हैं, और शायद आप लोग इनको ऑलरेडी जानते हैं। तो बिस्मिल्लाह औरंगजेब भाई, वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी औरंगजेब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? तबीयत मिजाज ठीक ठाक है? कल की लाइव अल्लाह होगी, का एहसान। औरंगजेब भाई गल्फ में इंशाल्लाह सीट इनको दी जाएगी। तो ये गल्फ के जो हैं क्या कहते हैं, और के इंशाल्लाह ये आगे लेके चलेंगे। चांद भाई और चट्टा भाई मेरे ख्याल से स्पेन या यूएसए को मिक्स करके कुछ चलाएंगे इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाह औरंगजेब भाई। BFT भाई बहुत शुक्रिया। दरअसल मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जितनी भी पार्टियां बने शुरू दिन से यानी 47 से लेकर अब तक, सब में निराला और डिफरेंट पार्टी जो है वो PTI है। उसकी वजह यही है कि PTI सिर्फ आवाज़ उठा रही है पाकिस्तानियत का, और सिंधी बलूच पठान की नहीं, पाकिस्तानियत का। और यही खूबसूरती है हमारी पार्टी की। सिर्फ हमने सोशल मीडिया पे साथ साथ ये भी ख्याल रखना है, क्योंकि कहते हैं ना कि सांप का डसा हुआ रस्सी से भी डर लगता है। जितने लोग हमारे पार्टी में आए थे और थोड़ी सी हवा या जलजले से शाखों से फसली बटेरे भाग गए, तो सोशल मीडिया पे हमने ये भी छानबीन लगाने कि जितनी भी सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ से या वो ब्रॉड चलाते हैं,
تو ان کی ہم کردار دیکھیں گے کہ وہ کس طرح ادا کرتے ہیں. کیا وہ دل سے پی ٹی آئی کا کام کر رہا ہے یا لائک فالوور وغیرہ کے لیے؟ کیا آنے والے وقت میں وہ لوٹا بن سکتا ہے، ہمیں نقصان دے سکتا ہے یا نہیں؟ ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. تیسری بڑی بات یہ ہے کہ جس انداز میں سوشل میڈیا خصوصاً ٹک ٹاک اس دور میں بڑھتی ہوئی مسائل کا حل نکال رہی ہے، جس طرح پاکستان تحریک انصاف مصیبتوں میں پھنسی ہوئی تھی، میرے خیال میں اس میں سوشل میڈیا اور خصوصاً ٹک ٹاک نے کردار ادا کی اور اس میں جان ڈالی ہے آپ جیسے دوستوں کی، پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگر اور خان صاحب کے سپوتوں نے. تو مجھے فخر ہے آپ جیسے دوستوں پہ کہ جو مختلف انداز میں تلوار بن کے مخالف کی جو بدن ہے اس پہ چیر کے داغ لگا رہے ہیں. انشاءاللہ اس کا رزلٹ 8 فروری کو انشاءاللہ ہمیں ملے گا اور فخر ہوگا ہمیں کہ خان صاحب اڈیالہ سے جب نکلیں گے تو میرے خیال میں خان صاحب کے پہلے الفاظ یہی ہوں گے کہ مجھے فخر ہے اپنے سوشل میڈیا ٹیم پہ، ورکر پہ، سپاہیوں پہ. شکریہ جی. اورنگزیب بھائی یہ ہمارے چاند بھائی ہیں، ان کی کاوشیں بہت زیادہ ہیں اور ٹاپ کلاس کا کام کر رہے ہیں، آپ میرے خیال میں جانتے ہیں انہیں. جی جی جی، اللہ سب کو اسی طرح صحت عطا فرمائے اور ہمت عطا فرمائے کہ وہ اس نظریے کے لیے کام کرے. دراصل جو جتنے بھی کرتے ہمارے لیے محترم ہیں، کیونکہ گھڑی کی جو سیکنڈ والی سوئی ہے نا وہ کوئی بھی یاد نہیں کرتا، پر وہ ایک کردار ادا کر رہی ہے دوسری سوئیوں کو ساتھ لے جانے میں. تو میرے خیال میں ہمارے لیے چاند بھائی ہو گئے، آپ ہو گئے، بی ایف ٹی بھائی، یہ جتنے بھی بیٹھے جس کا نام میں نہ بھی لوں معذرت کے ساتھ، تو یہ آپ سارے ہمارے لیے معتبر ہو اور انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ بحیثیت پاکستان تحریک انصاف ورکر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اور ایک قوم بن کے اس تحریک کو انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے فتح یاب کریں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. اورنگزیب بھائی آج آپ نے دیکھا ہوگا چاند بھائی نے بھی ویڈیو بنائی ہے، آج کی سب سے اچھی خبر تھی کہ اسٹیٹ بینک کی جو گورنر ہے اس نے بولا ہے کہ اوورسیز پلیز، ہمیں وہ پلیز بول رہی ہے کہ آپ بینک کے تھرو پیسے بھیجو، ہم آپ کو انعام دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو 18 مہینے 2 سال کا جو کیمپین تھا وہ آج پھل لے کر آئی ہے. بڑا عرصہ لگا، بڑا ٹائم لگا، مگر آج اس نے پھل دیا. اور انشاءاللہ ابھی 1-2 اور ہماری چل رہی ہیں انشاءاللہ بیہائنڈ دا سین، تو اس میں بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ جو کمپنی ہے اس کو ہم گھٹنوں پہ، فائنینشیل گھٹنوں پہ لے کر آئیں گے بغیر ڈنڈے سوٹے. دیکھو ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں، تو ہم فائنینشلی انشاءاللہ ان کو اسکیوز کر رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ نظر بھائی ویلکم. بہت شکریہ نظر بھائی، السلام علیکم. بی ایف ٹی بھائی، اس کا جو 2018 کے بعد جو مشین وغیرہ بنی نا اوورسیز کے لیے ووٹ ڈالنے کے لیے، تو پی ڈی ایم کو یا عوام دشمن جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کو خوف یہ نہیں تھا کہ اوورسیز کیا کرنے جا رہے ہیں، ان کو ڈر یہی تھا کہ اوورسیز ہے محب وطن اور پاکستان کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ایک ڈاکٹر یا یہ ایک لیبارٹری ٹیکنیشین ایک جراثیم کو خوردبین کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو اوورسیز بھی اپنے ملک سے میرے خیال میں زیادہ پیار کی وجہ یہی ہے کہ اپنے ملک کو جب دور سے دیکھا جاتا ہے تو اس کے خط و خال خوردبین کی نظر باریکی سے دیکھ سکتے ہیں. تو ان کو یہی خوف تھا کہ زیادہ تر جتنے بھی ووٹ ہے میرے خیال میں ابھی کمپلیٹ ووٹ خان صاحب کے ہیں، تو اس کی خوف کی وجہ سے تو آپ کو ووٹ کا حق نہیں دیا گیا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اوورسیز میں آپ جیسے دوست جو پاکستان کے حالات اکانومی وغیرہ پہ بہت نظر رکھتے ہیں، اور یہی وجہ تھا جب خان صاحب وزیر اعظم بنا تو روشن پاکستان کا جو اکاؤنٹ تھا کس وجہ سے اتنا مالا مال تھا، آپ جیسے دوستوں اوورسیز کی وجہ سے مالا مال تھا. اور جب رجیم چینج کے بعد پھر وہی روشن پاکستان کا جو اکاؤنٹ تھا، نام تو روشن تھا پر اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کیوں اکاؤنٹ میں کچھ رہ نہیں گئے. تو میرے خیال میں اوورسیز کا خان صاحب جس انداز میں ہر وقت موقع کی مناسبت سے ذکر کرتے آ رہے ہیں کہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے اور پاکستانیوں کی نے اوورسیز نے ثابت کر دیا کہ ہم الحمدللہ ایک حیثیت رکھتے ہیں. اور اس کے بارے میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلو،
BFT भाई, आपको चांद भाई बैठे हैं, नज़र अब्बास भाई आप भी बैठे हैं, तो आप लोगों आपको ये मैं बताता चलूँ कि मैंने एक बाकायदा एप्लीकेशन तैयार की है, और इतने में रजीम चेंज आएगा। मैं अपने जो सफ़ीर है उसको मैं पेश करने वाला था। उसमें मैंने बाकायदा ये रीजन वाइज वोटर की मुनासबत से, एक तिहाई की मुनासबत से मैंने ये अपील किया था उस एप्लीकेशन में, और मुकम्मल डिटेल लिखा था कि अंदाज़ ये होना चाहिए। तो MNA और MP ओवरसीज से सेलेक्ट करना और उसका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में खान साहब जब आएंगे तो इंशाल्लाह आप जैसे दोस्तों की वसातत से उस पर भी हम काम करेंगे कि ओवरसीज से भी कुछ लोग होने चाहिए, ख्वाह वो मखसूस सीट हो, ख्वाह बाई इलेक्शन हो। जी जबरदस्त, वेलकम। जी नजर भाई, नजर भाई जी आप, अस्सलाम जी मैंने सर मैंने आपको मैंने जी वीडियो नहीं देखी। मैंने आपको लिंक भेजा मैंने था, और चांद भाई ने भी उस पर वीडियो बनाई है माशाल्लाह, कि स्टेट बैंक की जो गवर्नर है कायम मुकाम, वो कह रही है कि भाई ये सॉरी ओवरसीज पाकिस्तानी आप पैसे भेजो थ्रू बैंकिंग और हम आपको इनामात देंगे। तो क्या ख्याल है आपका इसके बारे में, कि घुटनों पे आ गए कि नहीं? जी जी वो मैंने सेव की है वो वीडियो, उसके ऊपर वीडियो बनानी है। वो वी रिजेक्टेड, सानू कोई नहीं पैसे पूहे भेजना, सानू तुसी दे देना उतो हाथी भी सोने का, तो वी डोंट वांट इट। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनानी है। असल में मैं कल का ट्रैवलिंग में था, और मैंने लाइव भी जो ब्रॉड ली है वो इजाज वाली, वो मैंने गल्फ वाली वो भी मैंने ट्रांजिट में ली। लेस्टर था, वहां से लेस्टर से फिर लूटन रुका उस ब्रॉड की वजह से। अभी मैं 2 मिनट पहले घर पहुंचा हूं, तो मैंने ऑन करके आप लोगों के साथ गप लगाने लग पड़े, चाय का कप लेके बैठ गया। सर मैं ये जो लालच दे रहे हैं ना इस किस्म के, दिस इज नॉट गुड। सर भाई दूसरा मैं चांद से एक बात कहूंगा, चांद प्लीज अपने आप को जरा तबीयत का ख्याल रखो सर जी। नहीं, मेरा पॉइंट पता क्या था नजर जाने भाई, बहुत जो लंबी हमने है। नजर भाई जो 2 साल पहले हमने कैंपेन शुरू की थी ना, मेरे ख्याल में ये उसका रिजल्ट आ रहा है कि अब ये हमें लालच इसलिए दे रहे हैं कि इनके पास पैसे खत्म हो रहे हैं। क्या पॉइंट है आपका जी नजर भाई? जी जी पैसे भी खत्म हो रहे हैं। वैसे भी अब ये आपको पता है कि इन्होंने न्यूयॉर्क में ट्राई की है कि जी वहाँ पे जी वहाँ से बंदे आएंगे जी, न्यूयॉर्क में आसम मुनीर साहब जाएंगे, और वहाँ पर बंदों को इनवाइट किया, और बंदों ने जवाब दे दिया कि जी हम नहीं आएंगे। मेरे भाई से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी हमें प्रोमिनेंट उसका भी अपना बिजनेस है वहाँ पे न्यूयॉर्क में। उनको मैसेज आया जी कि हम यहाँ पे कोई फंक्शन करना चाह रहे हैं, तो आप लीजिए। उसने कहा जी भाईजान इसके फंक्शन में हम नहीं आ रहे हैं। और आपको पता है उधर क्या हुआ है वाशिंगटन में, वहां पे 100 डॉक्टरों की एसोसिएशन थी जो वो भी नहीं गए। 100 के करीब बंदे, वहाँ 20 के 22 बंदे गए, उनको भी गालियां पड़ी हैं। सो इनके घुटने लगने ही लगने। ओवरसीज को इमरान खान ने जो उनको इज्जत और एहतराम दिया ना, वो औरंगजेब ने अभी बात की सर, वो किसी वजह से दी हुई थी। खान साहब को पता है एंड ही नोज। वो खान साहब अपने जमाने से 10 साल आगे का सोचते हैं। तो जो उन्होंने इनको इज्जत और एहतराम दिया था ना, और हमारी इज्जत और एहतराम भी उनकी वजह से था। तो वो जो है ना ये घुटनों पे आएंगे, अभी और आएंगे। अभी तो सिर्फ इन्होंने ये कहा ना कि हम आपको तोहफे तहफ देंगे, ये रिश्ते भी देंगे इंशाल्लाह ताला, फिक्र ना करें। हर जो बंदा पैसे भेजेगा उसको एक रिश्ता मिलेगा पाकिस्तान से, और घर से देंगे। ये काकड़ साहब भी देंगे, आसम साहब भी देंगे, ये बहुत कुछ होगा अभी ये, क्योंकि इन्होंने खामोश नहीं होना। हर बंदे की अपनी राय है, कोई कहता है ऐसे करें, कोई कहता है वैसे करें। हमने इलेक्शन पे कंसंट्रेट करना, इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, उसके ऊपर कंसंट्रेट करना, लेकिन ये नहीं भूलना कि इन्होंने इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला करवाया हुआ है। बहरहाल ये घुटनों पे आए हैं, और इस कैंपेन को जारी रखना है। सॉरी वो बात दायमा हो जाती है, आपकी बात पे आता हूँ। ये घुटनों पे आ गए हैं, और इसको प्रेस करके रखना, कोई पैसे नहीं भेजने। ओवर टू यू। जबरदस्त। और नजर भाई अभी 2 और कैंपेनें, एक तो खैर आपने सुनी हुई है जो आपसे भी हमने शेयर की थी, आपने वीडियो भी बनाई है कि प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट हमने ज़ीरो करनी है, और बाइंग आउट करनी है बिल्कुल ज़ीरो। पाकिस्तान में अप्लाइंसेस, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन जो भी है, गाड़ियाँ और स्कूटर वगैरह, उसको हमने ज़ीरो आउट करना है एटलीस्ट 8 फरवरी तक। और बाकी जो लोकल भी हैं, आपने सुपरमार्केट से, शॉपिंग सेंटर से, हमने बिल्कुल स्पेंडिंग जो है ज़ीरो पे इंशाल्लाह लेकर आएंगे। तो इसके बारे में भी आप क्या कहते हैं? यार ये बात मैंने ना पहले बाबा जुगनू को ले लें जरा, उसको आने दे। वो रिश्तों की बात से बड़ा खुश हो रहा है, लेकिन वो सारे रिश्ते जो है ना वो 1-2 ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। तो अब पता नहीं आपकी बारी आती है कि नहीं आती है।
जरा जुगनू को दे जरा जरा 2 जुगनू मिनट। भाई आप खुश हो रहे हैं, वो नजर भाई कहने को रिश्ते की बात आई है जी, बिस्मिल्लाह करें। जुगनू भाई आप माइक ओपन करें मेरा भाई, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। नहीं, मैं वैसे नीचे कमेंट किया कि मेरे ज़हन में ना ये पॉइंट आया था, तो मैं नज़र भाई को कह रहा था कि आपने एडवांस में मेरा पॉइंट जो सा वो बता दिया। तो असल में ना BFT भाई बात ये है कि ये जो कैंपेन आप चलाई थी ना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, इसका असर इसका रिज़ल्ट अब नज़र आ रहा है, लेकिन इसका रिज़ल्ट 6 माह 7 माह पहले से स्टार्ट हो गया था। ये लोग अपनी अना में अकड़े हुए थे कि ये इस तरह अवाम को बता नहीं पा रहे थे, लेकिन अब ये इतने मजबूर हो गए हैं कि ये अब बताने पे मजबूर हो गए हैं, उनके तरले मिनटों पे मजबूर हो गया कि खुदारा अब भेजना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब हमारे पास कुछ नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर हमने देखा है ना, उस वक्त एक्शन होता है जब इनके सरों से पानी गुजर जाता है। ये पहले नहीं सोचते कि इसका नुकसान क्या होगा या क्या हो रहा है या कैसे कवर करेंगे हम। जब इनके सरों से पानी गुजर जाता है ना, फिर ये कोई ना कोई ऐसी मिन्नतें तरलों पे आते हैं। तो आप कोई भी देख लें, अदालती निज़ाम देख लें, कोई भी निज़ाम आप देख लें, जब ये डूब जाते हैं ना उस मसले में, इनके पास कोई हल नहीं रहता, फिर ये मिन्नतें तरलों पे आते हैं। और बाकी मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मेरे ख्याल के मुताबिक एक डिमांड रखनी चाहिए। जैसे ये लालच दे रहे हैं ना हमें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये डिमांड रखनी चाहिए कि जब तक खान नहीं आएगा रेमिडेंस नहीं आएगी। खान आएगा हम रेमिडेंस की बारिश कर देंगे, लेकिन ओवरसीज़ की शर्त है खान, बस, और कोई शर्त नहीं है। जी मैं इसके ऊपर ना जुगनू एक वीडियो कर चुका हुआ हूँ कि हमारी डिमांड है कि ये इस तरह नहीं जिस तरह आपने कहा, थोड़ा सा डिफरेंटली की है मैंने, सॉरी। नजर भाई आप बात करें, आपने जबरदस्त वीडियो बताएं जो आपने 2 स्टेजेस में बताया था, 2 और 3 स्टेजेस में, वो आप जरा एक्सप्लेन करें जिन्होंने वीडियो नहीं देखी। मैंने एक वीडियो बनाई है, वो काफी चली भी थी। मैंने उसमें ये कहा था कि भाईजान हमारी 2 किस्तों में आपके हमें पता है कि बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, हम 2 किस्तों में आपको पैसे देंगे। पहली किस्त हम उस वक्त मुंह से आप बताएंगे कितने पैसे हम देंगे, ओवरसीज देंगे। पहली किस्त उस वक्त देंगे जब इमरान खान रिहा होकर PTV पे आके बैठेगा और ऐलान करेगा जी कि ओवरसीज हमें रेमिडेंस दें। पहली किस्त आधे पैसे उस वक्त मिलेंगे, और बाकी पैसे उस वक्त मिलेंगे जब साफ शफाफ इलेक्शन के बाद इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, तो बाकी पैसे हम उस वक्त देंगे। तो ये मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन ये इसके ऊपर दोबारा बात होनी जरूरी है। मैं ये चांद वगैरह से भी कहूँगा, आप लोगों से भी कहूँगा कि ये दोबारा इसके ऊपर वाकई ये वीडियो बनानी चाहिए। बल्कि जो इन्होंने जो आपने मुझे क्लिप भेजा ना BFT, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी बनाता हूँ, बल्कि ये 2 मिनट में अभी बनाता हूँ। मैं आपको दोनों, एक क्लियर की है और एक चांद भाई के, दोनों इंशाल्लाह। पता है क्या, आप लोग बड़े होस्ट हो, ओबीसी BFT तो कुछ भी नहीं है, आपको पता है मैं आप लोगों से सीखता रहता हूँ, मगर आइडिया फ्लोट करते हैं तो आप शायद हमारी ब्रॉड पे भी आते हैं। नज़र भाई आपने वो 2 आइडिया हमारे सुने हुए हैं, तो इंशाल्लाह अब इनको इतना स्क्वीज करेंगे ना कि इनको सच्ची मुच्ची की नानी याद आ जाएगी। किसी ने नीचे कमेंट में लिखा है, तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त इनको नानी याद आएगी। हम करेंगे, बिस्मिल्लाह। नानी का रिश्ता नहीं चाहिए, ये अपनी नानी का रिश्ता भी दे देना, और किसी का भी हमें रिश्ते भी नहीं चाहिए। क्या हमें इतनी कोई आखिर नहीं आई हुई कि अपने रिश्तों के ऊपर हमें रिश्ते भी दे देंगे। अच्छा, मैं ना एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सब दोस्तों से, और जितने भी ये 30 बंदे नीचे देख रहे हैं उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर हम किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई वीडियो बनाते हैं ना, जैसे नज़र भाई ने वीडियो बनाई, तो हमें उस वीडियो को प्रमोट करना चाहिए, या उसका थीम अपनी आवाज़ में अपनी वीडियो बना के करें। चाहे अगर कोई दोस्त वगैरह वीडियो नहीं बना सकते या कोई कुछ ऐसा मसला है, तो वो उनकी वीडियो के साथ डुएट करें, उसे शेयर करें। क्योंकि कई ऐसे होते हैं, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेरा अकाउंट तकरीबन 3 महीने से वार्निंग पे गया हुआ है। तो इसी तरह काफ़ी दोस्त ऐसे होते हैं कि जिनके अकाउंट वार्निंग पे गए होते हैं, लेकिन उनका पैगाम ऐसा होता है जो आगे पहुंचाने वाला होता है, या वो पैगाम अपनी आवाज़ में अपनी वीडियो बना के करें, या फिर उसकी वीडियो के साथ डुएट करें, ताकि वो पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा आगे जा सके। जबरदस्त जुगनू भाई, बड़ी जबरदस्त आपके। इसके पता है क्या है, ये आप BFT पेज पे जाएंगे ना, अगेन चांद भाई भी बोलेंगे और नजर भाई भी कि BFT तो अपनी दुकान लेके बैठ गया। तो यहाँ पर मैं एक चीज कर रहा हूँ, PTIoverseas.com। तो आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, मुझे अच्छी लगी है। तो ये इस पे अगर आप थोड़ी सी एक वीडियो बना देंगे, चांद भाई ने भी बनाई है, नजर भाई ने भी बनाई है, हमारे चौधरी भाई ने भी बनाई है,
تو آپ بھی اگر ایک بنا لیں گے بہت اچھا ہوگا. ہم خان صاحب کے لیے لیگل فنڈنگ بھی اکٹھی کر رہے ہیں. صرف یہ ایک پورٹل رہ گیا, باقی سارے پورٹل کمپنی نے ہمارے ٹیک اوور کر لیے ہیں, فنڈنگ سکویز ہو گئی ہے. تو ابھی الیکشن بھی آ رہا ہے, تو PTIoverseas.com آپ کہیں گے تو میں آپ کو لنک بھی بھیج دوں گا. میرے پیج پہ 3-4 ویڈیو پڑی ہیں, تیسری ویڈیو چاند بھائی کی اور نظر بھائی کی. تو اگر اس پہ آپ کوئی ویڈیو بنا لیں گے بڑا اچھا مجھے لگے گا. جی جگنو بھائی. جی بالکل بالکل BFT بھائی میں بالکل آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. میں نا آپ کی پروفائل چیک کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کون سی ویڈیو, تو آپ نا مجھے پلیز ان باکس میں بھی کر دیجیے گا. میں انشاءاللہ ضرور اس پہ نا ویڈیو ضرور بناؤں گا. اور میں تو خود بلکہ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوئی ایسی ویڈیو ہو تو جگنو بابا میں ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں. پہلے تو میں آپ کو تینوں ویڈیو چاند بھائی کی بھی اور نظر بھائی کی بھی اور باقی بھائیوں کی بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. تو اس میں جو بھی آپ کو اچھی لگتی ہے اس طرز کی آپ بنا لیں. اور باقی اگر مجھ سے آپ نے وائس پہ بات کرنی ہے تو انسٹاگرام پہ آ جائیں. انسٹاگرام پہ میں آپ کو سکھا بھی دوں گا, نمبر 1. اور نمبر 2 کہ یہ BFT TV ہے نا, یہ چینل ہم نے بنائے صرف آرکائیو کے لیے. چاند بھائی کو بھی پتہ ہے, نظر بھائی کی بھی, نظر بھائی نے YouTube چینل بنائے ہوئے ہیں تو اس کی ویڈیو بھی میں اس پہ لگاتا ہوں. باقی اورنگزیب بھائی یا جتنے بھی بھائی بہن یہاں بیٹھے ہیں تو یہاں پر ایک ویڈیو دن کی آپ کی بھی کوئی ہو مجھے لنک سینڈ کر دیا کرو, وہ میں اس BFT TV پہ اپلوڈ کر دیا کروں گا. یہ قسم کی آرکائیو ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو اس پہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں, اپنے چینل پہ لگائیں اور اس پہ پھر ہم آپ کے لیے ڈیویٹ کر لیا کریں گے, کیونکہ ہم نے مل کے چلنا ہے. آپ سب خان کے سپاہی ہو, خان صاحب کے لیے نہیں, آپ سارے خان صاحب ہو. تو انشاءاللہ یہ ایک آئیڈیا ہے. جی بسم اللہ. BFT بھائی بسم اللہ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ. ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 5 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰੀਏ. ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? BFT ਭਾਈ بھائی اس کا میں آپ کو شاید میرے خیال سے ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੈਂਸਲ کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک بات کر لیتا ہوں نظر بھائی, سب نے مل کے کرنا ہے, اس کے کرنا چاہیے. نظر بھائی میں ایک چھوٹی سی بات کر لیتا ہوں. نظر بھائی کے کیا کہتے ہیں سامنے اور چودھری بھائی ہماری تھوڑی سی ٹیکنیکلٹی ہو گئی تھی, تو وہ ہم نے کیونکہ یہ جو کل کا پروگرام تھا نا, جو کل آنے والا ہے, اس میں ہم نے تھوڑی بھاگ دوڑ کی ہے. نظر بھائی کو زیادہ پتہ ہے. تو چودھری بھائی تھوڑی ٹیکنیکلٹی تھی, ہال بک کرنا اور TV ہائر کرنا, اور جو تو ہمارا جو انرجی یہاں لگ گئی ہے. ہم نے اس پہ زیادہ کنسنٹریٹ کی ہے کیونکہ 25 کا ہمارا اپنا پروگرام تھا اور PTI گلف کا تھا. مگر یہ جو 17 کا ہے نا, یہ پورے PTI کا ہے. کمپنی بھی اس کو دیکھ رہی ہے, اپنے جو باقی پارٹیاں ہیں نون, جیم اور شین اور جو بھی ہیں وہ سب دیکھ رہی ہیں. تو ہم نے ساری انرجی اس پہ ڈالی رات دن اپنا کرنے نا. تو ہم نے سجیسٹ کیا کہ ہم ساری انرجی نا کل کے پروگرام پہ ڈالیں گے. تو اس لیے وہ ہم نے 25 کا کینسل کر دیا. انشاءاللہ باقی دن آئیں گے. کوئی ہم نے کوشش کی تھی, مگر مین چیز کیا ہے کہ یہ خان کے لیے کر رہے ہیں, نہ BFT کے لیے, نہ PTI یا سم تھنگ. مین چیز تھا, آئیڈیا ہمارا بڑا اچھا تھا, مگر ہم نے کانسنٹریٹ کی کہ کل کا پروگرام ہم کامیاب بنا لیں, کیونکہ وہ عزت کا سوال بن گیا. جی چودھری بھائی کیا خیال ہے آپ کا؟ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ BFT ਭਾਈ. ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ. چلو ٹھیک ہے. اچھا نظر بھائی اگر آپ کو پتا ہے تو چاند بھائی کو بتا دیں آپ لائیو کس طرح آئیں گے, تاکہ چاند بھائی آئیں تو پھر ہم سب چاند بھائی کے ساتھ جائیں گے. نظر بھائی کیا کہتے ہیں عابد بھائی, وہ فہیم بھائی انشاءاللہ وہ جب آئیں گے ان سے بات کریں گے تو آپ ٹینشن اس کا سارٹ آؤٹ کر لیں. ہماری گھر کی بات ہے. جان بھائی کو تو دن یا رات کو ہم میسج کر سکتے ہیں, ٹینشن نہ لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی عابد بھائی؟ جی ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. میرا دل ہے صرف چاند کو جو ہے نا. جی فہیم عابد بھائی بھائی کوئی نہیں ہے, اچھا جدوں آئے گا علم ہو اچھا, جائے گا فہیم بھائی انشاءاللہ. آ گئے, فہیم بھائی آ گئے, فہیم بھائی خود بتائیں گے. جی ویلکم فہیم بھائی, بسم اللہ. فہیم بھائی آپ ہمیں کل کے پروگرام کے بارے میں بتائیں, بسم اللہ. جی وہ اصل میں obviously آپ سب لوگوں کو چاہیے کہ جو بھی لوگ ہیں اس کو لائیو دکھائیں, ٹھیک ہے. میری بھی کوشش ہوگی کہ خالد محمود ساتھ ہوگا, تو کچھ تو ٹی وی پہ obviously آپ کو میں نے سارے لنک گروپ میں بھی بھیج دی, ویسے بھی سب لوگوں سے شیئر کر دوں گا, وہ تو آپ کسی سے بھی اٹھا کے لائیو دکھا سکتے ہیں. میں یہ کوشش کروں گا کہ جہاں پہ ہماری گیدرنگ ہے اس کو دکھایا جائے یا اور سٹیز کی دکھائے جائیں, لیکن پورا پروگرام ہمیں لائیو دکھانا چاہیے. وہ تو میرے خیال میں کہوں گا جو ہمارے پلیٹ فارم ہیں اس پر بھی لگا سکتے ہیں, باقی سارے پلیٹ فارموں بھی لگا سکتے ہیں. تو لائیو لگانا تو کوئی مسئلہ نہیں. اور جیسے عابد بھائی ہیں
نظر بھائی موجود ہیں, نظر بھائی اس کو لائیو دکھا سکتے ہیں, کیونکہ اسٹریم یارڈ میں آپشن ہے نا, تو وہ بالکل لائیو دکھایا جا سکتا ہے, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اچھا فہیم بھائی ایک لنک ہمیں چاہیے چاند بھائی کے لیے, تو یہ ان کو سر سمجھا دیں کہ یہ کیسے لائیو آئیں گے. چاند بھائی آپ ڈائریکٹ بات کر لیں, یہ فہیم بھائی آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے جو روئے رواں ہیں. جی بسم اللہ. کون نہیں جانتا انہوں نے جی. جی جی فہیم بھائی جالا بھی سمجھا دو. اچھا دیکھو اسی کی کرنے میں یوز کرنا انہوں کہتے ہیں اسٹریم یارڈ. اچھا 1 منٹ فہیم بھائی, 1 منٹ فہیم بھائی. گلف سے اورنگزیب بھائی یہی چلائیں گے KPK کا سائٹ کا, اور چاند بھائی جو ہیں یہ USA کا اور اسپین کی سائٹ کا, تو دونوں کو آپ ایک ساتھ ہی سمجھا دیں. بسم اللہ. اچھا نہیں دیکھیں میرے جو سافٹ ویئر ہے نا نظر بھائی کے پاس, ٹھیک ہے, بلکہ میں نے ہی نظر بھائی کو بتایا تھا کہ پہلے وہ کوئی اور ٹول استعمال کرتے تھے,